السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 19 ہے سورہ شعراء اور آیت نمبر 160. نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت جھٹلایا قوم لوط نے المرسلین رسولوں کو. سنیں ذرا. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں چند قوموں کا تذکرہ کیا. تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتنے مشکل حالات کے اندر ان قوموں کو انبیاء رسول اللہ علیہ السلام نے محنت کر کے سمجھایا. چند ایمان لائے، باقی لوگ ضد اور ہٹ دھرمی تعصب کے اوپر قائم رہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، ان کو صبر کا انعام ملا. اللہ نے اس قوم کو سزا دی جو انکار کرنے والی تھی، اور ایمان والوں کو پیغمبر سمیت بچا لیا. یہ واقعات پچھلے سبق میں بیان ہے. وعلیکم السلام. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر ہود علیہ السلام ان کی قوم عاد کا تذکرہ، پھر صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود کا تذکرہ. یہ تذکرے ہم نے پڑھے. السلام 160 نمبر آیت سورہ شعراء 19واں پارہ. تو اب یہاں تذکرہ آج جو کیا لوط علیہ السلام کی قوم کا. فرمایا کذبت قوم، جھٹلایا قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے المرسلین رسولوں کے. لوط علیہ السلام کون تھے؟ یہ ملک عراق کے رہائشی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی. مصر سے فلسطین پہنچے اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سیٹل ہو گئے اپنی زوجہ سیدہ سارہ سلام علیہ سمیت. اور لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی فلسطین سے سامنے جہاں آج بحیرہ مردار ڈیڈ سی موجود ہے. یہاں پر 2 شہر آباد تھے صدوم اور امورا کے نام سے. بڑے سرسبز و شاداب علاقے تھے، ہرے بھرے چشموں والا کشمیر کی طرح علاقہ تھا، بہترین. تو اس قوم کے پاس لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی. اللہ اکبر. لیکن اس قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. جمع کا صیغہ، اس کا مطلب ہے ایک رسول کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلانا. اذ جب قالا فرمایا لہم ان کو اخوہم ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈراتے بڑا ہے، آپ ڈراتے بڑا ہے، اللہ کرے ہم ڈر جائیں. ڈرتے ہی تو نہیں. کیوں جی؟ اگر اللہ کا ڈر ہو نمازیں چھوڑیں گے، جھوٹ بولیں گے، گالیاں دیں گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ کریں گے، اللہ کے حق کھائیں گے، اللہ کے بندوں کے حق کھائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہی تو نہیں ہوتا نا دل میں. اس لیے فرمایا الا تتقون ڈرتے نہیں ہو تم. انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول بھیجا ہوا ہوں، امین امانت دار. میری زندگی سابقہ تمہارے سامنے ہے، میں امانت دار رسول ہوں. اللہ تعالیٰ جو مجھے آرڈر دیتا ہے میں بیان ہی وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں، ان میں کوئی چیز چھپاتا نہیں. اچھا، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون اور میری اطاعت کرو. اللہ کا تقوی کب آئے گا؟ جب میری اطاعت کرو گے. جب میری اطاعت نہیں کرو گے تو تقوی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے جنت میں جانے کی حامی بھر لی. جس نے میری نافرمانی کی گویا جنت میں جانے سے خود انکار کر رہا ہے، یہ خود نہیں جانا چاہتا. یہ ایک معیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اللہ کا تقوی کب آئے گا؟ کچے دھاگے کے ساتھ 12 سال کنویں میں الٹے لٹک کر نہیں آئے گا، دھمالے لڈیاں بھنگڑے ڈالنے سے اللہ کا تقوی نہیں آئے گا، اللہ کا تقوی ناچنے گانے سے نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل میں ڈر ہونا چاہیے، دل میں ڈر ہو اور اس کا ظاہر اثر بھی ہو جسم کے اوپر۔ اللہ اکبر، بے پرد ہو کر سٹیج کے اوپر مجمع کے سامنے، اللہ اکبر، بے پرد ہو کر مجمع کے سامنے کٹے ہوئے بال، مختصر کپڑے، ایک اللہ کو میں ڈر دی، ایک مولا کو میں ڈر دی۔ جو اللہ سے ڈرتی ہے وہ اس طرح کریں گی۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہ تقوی کیسے آئے گا؟ میری اطاعت سے آئے گا، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ اس دین کی دعوت والے کام پر، من اجر، کوئی اجرت، کوئی الاؤنس، پی اے ڈی اے، بونس، کوئی کرایہ، کوئی فنڈ، چندہ، کچھ بھی میں نہیں مانگتا تم سے۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین، جہانوں کے رب کے اوپر میرا اجر ہے، وہ اللہ ہی میری پوری کرے گا۔ لہذا تم، اللہ اکبر، اس بات کی فکر نہ کرو کہ یہ جو میں واز کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو ابھی فرمائیں گے کہ ہاتھ کھڑا کرو کس کو پسند آیا، سیدھا جیب میں لے جاؤ اور جو کچھ ہے نکال کے رکھ دو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جہانوں کا رب ہے، اس کے ذمے میرا اجر ہے، وہ رب ہی میری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس قوم کو سورہ ہود میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ دوسری جگہ پر بھی ہم نے اس قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھا ہے۔ تو ان میں جہاں شرک تھا، وہاں مجلسوں کے اندر برے کام کھلم کھلا ایک دوسرے کو دکھا کر کرتے۔ ایک ہے برائی کرنا، انسان ہے، برائی ہو گئی، برائی چھپ کر کرتا ہے، یہ ہے برائی، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ مارجن مل جائے گا کہ توبہ کر لے گا، شرمندہ ہوگا۔ شرمندہ ہے تو چھپ کر رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ ڈر ہے اس کے اندر، اس لیے چھپ کر رہا ہے۔ لیکن ایک سب کو دکھا کر کرنا، دوسروں کو اپنے گناہ کا گواہ بنانا، یہ کام بڑا برا ہے۔ اس لیے جو گالی دیتا ہے یہ دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے، گالی نہیں دینی چاہیے، اور ویسے بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دوسرے نمبر اپنا ان کو دے دیں، ان سے لے لیں۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ بے پرد عورت، یہ بھی دوسروں کو اپنے گناہ کا گواہ بنا رہی ہے کہ دیکھیں مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناچنا گانا، یہ گانے، غزلیں، فلمیں، ڈرامے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، یہ دوسروں کو اپنے گناہ کا گواہ بنا رہے ہیں، پورا ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ جو گواہ بنانا اس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ اس لیے داڑھی منڈانا، کٹانا، یہ بھی دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے۔ اس لیے کیا ہے، ایسے گناہ جو دوسروں کو گواہ بنانا، اس سے تو پرہیز کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس قوم کو لوط علیہ السلام نے جب سمجھایا، اب یہ آیت نمبر 165 شروع ہو رہی ہے۔ اتاتونا، کیا تم آتے ہو، الذکرانہ، مردوں کے پاس، من العالمین، جہانوں میں سے۔ اس قوم نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا تھا جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، وہ تھا ہم جنس پرستی، مرد مرد سے منہ کالا کرے، جنسی خواہش پوری کرے، جو کہ آج یورپ امریکہ کا فیشن ہے، اور اس کو قانونی درجے دے دیے گئے ہیں کہ 2 مرد 2 لڑکے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، اور ان کو پورے حقوق شہری دیے جائیں گے۔ یہ جو بیماری ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی، اور اس کی سزا ایڈز ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا بھی ایسی رکھی ہے۔ تو اس وقت اس قوم کے اندر یہ اس چیز کی بڑے ماڈرن مفسرین جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ فطری چیز ہے جی، اس میں کیا ہے جی، اللہ اکبر۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا سارے جہانوں میں تم یہ کام کرنے والے ہو کہ مرد مرد کے ساتھ منہ کالا۔ تو وہی قرآن نے وہی کا تقدس بھی برقرار رکھا ہے، اشارہ بھی کر دیا، اتاتون ذکرانہ، بس مردوں کے پاس آتے ہو، اس سے آگے بات نہیں کی، اور اشارے سے سمجھا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام فرمایا وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما جو خالق کا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، اللہ نے تمہارا جوڑا بیوی بنا ہے،
عورت سے نکاح کرو اور کیا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اور وہاں اپنی یہ خواہش پوری کرو. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز رکھی. اچھا مرد کی عورت میں اٹریکشن, عورت کی مرد میں اٹریکشن. اگر مرد کی مرد میں اٹریکشن ہے اس کا مطلب کام خراب ہو گیا, یہ فطری نہیں ہے, غیر فطری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا تم بیویوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے تمہارے لیے ایک حلال ذریعہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر تم اس کام کی طرف جاتے ہو. بلکہ انتم تم ہو قوم عادون, زیادتی کرنے والے. تم نے تو حدیں کراس کر دی, شرم و حیا کی حدیں توڑ دی. اس چیز کو اگر دیکھا جائے یورپ آج نقصان اٹھا رہا ہے, جاپان نقصان اٹھا رہا ہے. دوسرے کیوں؟ مرد سے جب شادی کرے گا نسل انسانی آگے بڑھے گی. کیوں جی؟ اب جب اس چسکے میں پڑ جائیں گے تو وہ شادیاں کیوں کریں عورتوں کے ساتھ؟ پھر عورتیں کہاں جائیں گی؟ انہوں نے ڈنگروں سے رابطہ کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ کچھ سالوں کے بعد کرۂ ارض انسانوں سے خالی ہو جائے گا. جاپان میں بوڑھے زیادہ, یورپ میں بوڑھے زیادہ, انہوں نے بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں قید کر دیا. نوجوان نسل شادیاں کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جب جی ہماری ہر روز کرایہ کی نئی دلہن, کرایہ کا نیا دلہا جب مل جائے جی, مرد جی منہ کالا کرنے لگ جائیں اور اس کو قانونی اجازت مل گئی ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں ضرورت کیا ہے شادی کرنے کی. اور جتنی فلمیں ڈرامے جی ان کے اندر یہ نکاح, خاندان, گھر, ان جھگڑوں کو زیادہ دکھایا جا رہا ہے. ساس بہو کی لڑائی, میاں بیوی کی لڑائی, کیوں؟ طلاق کے موضوع, نند اور بھابھی کی لڑائی جھگڑے, تاکہ نیو جنریشن یہ تو فساد ہی فساد ہے, چھوڑو. کیا ان کے اندر رکھا ہے, لہذا منہ کالا کرو. یہ ان کا دکھانے کا جنجال, پورا اس کا نام رکھا جنجال ہے, جنجال. چھوڑو یہ چیزیں. خاندانی نظام کو تباہ و برباد. مسلمانوں کا خاندانی نظام الحمدللہ ایمان والوں کا مضبوط ہے, اس میں شرم و حیا اس کے اندر پورا. تو اب اس میں کیا ہے, وہ لوگ اب تنگ, اب وہ کہہ رہے ہیں نیو جنریشن سے اور نسلیں آگے کیسے بڑھیں گی, ہماری آبادی تو کم ہو رہی ہے, شادیاں کرو. وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سزا بھی مل گئی نا. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انسانی آبادی بہت بڑھ گئی, وسائل تھوڑے, آبادی کم ہے, لہذا نتیجہ کیا ہے؟ عورتوں سے شادیاں نہ کرو, مرد مردوں سے شادیاں کریں. عورتیں بھی عورتوں سے شادیاں کر کے رہ رہی ہیں. یہ بھی ساتھ ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر بل آیا تھا اس کا مقصد یہی تھا نا, مقصد یہی تھا اس کا کہ کیا کریں جی. اب ایک لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے جی میں لڑکی ہوں, جب میں کہہ رہا ہوں میں لڑکی ہوں, بات ہی ختم. اب کوئی میڈیکل چیک اپ کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ نہیں, میں جہاں مرضی جاؤں میں ہوں ہی لڑکی. اور ایک لڑکی کا ہے کہ میں لڑکا ہوں, اب میڈیکل چیک اپ کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی ٹرانسجینڈر, اس نے اپنی جنس, جینڈر جنس ٹرانسفر کر دی, اس نے اپنی جنس جو ہے وہ چینج کر لی. جبکہ اللہ تبارک نے جس کو جنس عطا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, لوط علیہ السلام فرمایا بل انتم قوم عادون, تم تو ساری حدیں کراس کر گئے. قالو, اب بجائے اس کے مجھے بتائیں پیغمبر کے طریقے سے بڑھ کر کسی کا طریقہ سمجھانے کا اچھا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر جیسا اخلاق کسی کا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر جیسا دعوت دینے کا طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی کہا ہے نا. اب جواب سے کسی کو گالی تو نہیں دی, کسی کو فتویٰ تو نہیں لگایا, برا تو نہیں کہا. اچھا, قالو, قوم کا جواب سنے, کہنے لگے لَإِلَّمْ, اگر نہ تنتہی تم باز آئے یا لوط, اے لوط علیہ السلام, اگر تم ہمیں سمجھانے سے باز نہ آئے, لَتَكُونَنَّ, تو ہم ضرور بالضرور, نون مشدد تاکہ, من المخرجین, آپ کو نکالنے والوں میں سے بنا دیں گے, بستی سے نکال دیں گے. اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کئی لوگ ان کو سمجھاتے رہے, ان کو بھی انہوں نے نکال دیا. ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو,
کباب میں ہڈی بنتے ہو؟ نہیں، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. یعنی خود نہیں بدلنا، کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. تب وہ کیا ہے؟ نکالنے کی دھمکی دی، کہیں رجم کرنے کی دھمکی دی، کہیں کہنے لگے اچھا آپ نیک پاک لوگ ہیں نا، متقی پرہیزگار، ہم گندے لوگ ہیں، تو گندے لوگوں میں نیک لوگوں کا کیا کام ہے، نکل جائے آپ ہماری بستی سے. یہ تھا کہ گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، نہیں کرتا تو وہ ایک اور گناہ کیا اور نقطہ بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے اللہ بل ران علی قلوبہم، سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر یہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. ہاں کیا یہ زنگ دور ہو سکتا ہے؟ جی. جس طرح زنگ لگا ہوا لوہے کو کسی چیز کو تو دیکھتے ہیں کہ زنگ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، اگر زیادہ ہے تو یہ تو کباڑیا بھی نہیں لے گا، مٹی ہو چکا، اور اگر تھوڑا ہے تو ریگ مال لگا کر تیزاب لگا کر اس کو کیا کر دیں گے، الگ پالش کر کے اس کو رنگ روغن کر کے چلو کچھ عرصہ کے لیے چل. انسان کے دل کو جب زنگ لگ جائے تو توبہ کا ریگ مال لگانا پڑتا ہے، اس سے دل کا زنگ میل کچیل آنکھوں سے آنسوں کی شکل میں نکلتا ہے، اللہ دل نیا کر دیتا ہے. توبہ ایسی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا، اب دل سخت ہو چکے تھے، اب سمجھائیں تو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کہنے لگے ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے. قال لوط علیہ السلام فرمایا انی بے شک میں لعملکم تمہارے عملوں سے من القالین سخت نفرت کرتا ہوں، مجھے نہیں تمہارے کرتوت اچھے لگتے، میں سخت نفرت. لوگ کہتے ہیں مثبت بات کرو، روکو نہ کسی کو غلطی سے. یہ پیغمبروں نے کیا کیا؟ روکا نہیں. ہمارا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار چلاؤ پہلے، لا کوئی الہ مشکل کو چاہے حاجت روا نہیں، الا اللہ، پھر الا اللہ کا بوٹا لگاؤ. پہلے لا ہے اور نیچے گندگی پڑے اوپر اتنا ڈالو، خوشبو آئے گی؟ پہلے گند تو صاف کرو. کنویں میں کتا مرا پڑا ہو، سارا کنواں خالی کر دو، ڈول نکال کے کتا وہیں پڑا ہوا ہے، پاک ہوگا کنواں؟ پہلے کتا تو نکالو. تو یہ ہے پہلے لا. گندا پھوڑا ہو، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، تو پہلے اس کو صاف کریں گے یا اس کے اوپر مرہم پٹی کرتے رہیں گے؟ وہ صاف کریں گے، صاف کر کے پھر اس کے اوپر دوائی کام آئے. تو لا کا جھاڑو پھرے گا، پھر الا اللہ کا بوٹا لگے گا، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی دے کر پھر وہ جو تناور درخت بنے گا تو جنت میں ہمیشہ اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھو، فائدہ ہی فائدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ان عملوں سے نفرت کرتا ہوں. اب اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ تک لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، ان کو کرتے رہے، لیکن وہ کہنے لگے یہ بس آپ نے اولم ننہک عن العالمین، سارے جانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ نے، آپ ہمارے کلچر میں نہیں آتے تو نہ ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے آپ ہمیں روکیں. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ جب یہ دھمکیاں دی انہوں نے ایسا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی لوط علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب نجنی، مجھے نجات دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون جو یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو آج میں موجود ہوں نا تو ہماری اگلی نسلیں بھی یہ خراب کر دیں گے. اس لیے ایسے ماحول کے اندر انسان نہ جا کر رہے جہاں گندگی نجاست ہو. روک سکتا ہے تو روکے، اگر رک جائے، ماحول اچھا ہو جائے، دعوت دینے سے، تبلیغ کرنے سے، ہاتھ سے روکنے سے، برائی کو روک سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر اتنی ہمت جرت نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کر جائیں. کیوں کہ خربوزہ کا دیکھو یہاں سے اب 9 لاکھ 9 مہینے میں 6 لاکھ آدمی پاکستان سے ہجرت کر کے جا چکا ہے. کہاں جی غیر ملک ہمارا؟ دنیا تو بن جائے گی، لیکن جن ملکوں میں جا رہے ہیں یورپ امریکہ کے اندر، وہاں پر شادی بھی ہو جائے گی. شادی بڑی آسان ہے وہاں پر، عدالت میں چلے جاؤ، لڑکی سے نکاح ہو گیا، شادی ہوگی. لیکن اگلی نسلیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے گئیں.
آپ نہ اپنی اولاد کو کچھ سکھا سکتے ہیں، نہ تربیت کر سکتے ہیں، کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہوگی آپ کی، نہ ہی بیوی پر کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ جس کے ساتھ مرضی ہے جائے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ خود دیندار متقی پرہیزگار جتنا بھی ہو، آخر کار شیطان تو ساتھ ہے نا، پھسلانے کے لیے زور دے رہا ہے نا، چلو کہیں پھسلے گا، کہیں سنبھلے گا، پھسلے گا سنبھلے گا، پھسلے گا سنبھلے، لیکن اگلی نسلیں وہ تو تباہ برباد ہو گئے نا۔ جس کا رزلٹ آیا پچھلے دنوں جرمنی کے اندر اسکولوں کے اندر سیکس کلاسیں ہوتی ہیں، یعنی سیکس ایجوکیشن تو پہلے تھی نا، لیکن اب پریکٹیکلی کلاس کرواتے ہیں ٹیچر لڑکوں لڑکیوں سے۔ اب ایک مسلمان خاندان کی بچی وہاں پڑھتی تھی سرکاری اسکول، جب انہوں نے کلاس کا اس نے کہا نہیں یہ تو گناہ ہے، یہ تو اللہ نے منع کیا۔ پولیس آئی باقاعدہ ان کے گھر، اس بچی کو اٹھا کر لے گئے، کیوں؟ اس کو ہم کیئر ہاؤس کے اندر لے جائیں گے، وہاں بچی کو اب ہم پالیں گے، گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ والدین اس بچی کو انتہا پسند بنا رہے ہیں، شدت پسند بنا رہے ہیں، فنڈامنٹلسٹ بنا رہے ہیں۔ اب کیا بنا؟ کما تو لیا ادھر، ایس تو کر لیا، لیکن یہ جو چیز ہے نہ نسلوں کو بچا سکتے ہیں نہ اپنی گھر والی کو بچا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے آخر دعا کی ہے میرے رب مجھے نجات دے، یعنی میرے گھر والوں کے بھی ان کے عملوں سے۔ فنجیناہ، فرمایا پھر ہم نے اس کو نجات دی، وآلہ، اور اس کے گھر والوں کو اجمعین، سب کے سب کو، الا سوائے عجوزن، ایک بوڑھی عورت کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہ گئی۔ وہ کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹریپ کیا اس قوم کو، 3 فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل کے اندر، اس قوم کے اندر آئے، مرد بڑے چھوٹے کام چھوڑ کر بھاگ پڑے، یورعون، دوڑ لگا دی، جیسے یہاں بھی کھڑے ہو نا، گپ شپ لگا رہے ہو، نوجوان نیو جنریشن کوک پی رہے ہیں، کھڑے ہیں، گپ شپ ہو رہے ہیں، جیسے لڑکی دیکھی اوے لڑکی، بس بھگا دو پیچھے گاڑی، بالکل یہی کیفیت، دوڑ لگا دی انہوں نے، یہرعون، قرآن نے کہا دوڑ لگا دی۔ اور باقی جو رہ گئے تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو خبردار کر دیا، آج ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ گھر کا سیکٹری جب غدار ہو جائے کتنا بڑا نقصان ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، گھیرا ڈال دیا، لوط علیہ السلام یہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام میرے مہمان ہیں، مسافر ہیں، کچھ تو حیا کرو، شرم کرو، کہنے لگے آپ نے سارے جانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام بڑا سمجھایا، اور میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی وہ قوم کی عورتیں، ان سے نکاح کرو جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تم میں کوئی رجل و رشید نہیں ہے، کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے جو ان کو سمجھائے۔ اے کاش میرے پاس قوت ہوتی، جی مضبوط، کوئی پناہ گاہ ہوتی، میں اپنے مہمانوں کو بچاتا۔ اب وہ فرشتے جو تھے نا لوط علیہ السلام کے پاس، وہ سن رہے ہیں قوم کی باتیں بھی، لوط علیہ السلام کی بات، جواب بھی سارا ذکر۔ اب قوم دیواریں پھلانگنے لگی، تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام گھبرائے نہ، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہم تک آنے سے روک رہے نہیں، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ فتمسنا اعینہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ ایک تو ہے نا اندھا ہونا، چلو آنکھ تو ہے، ڈھیلا تو ہے، پتلی تو ہے، پلک تو ہے، آپ تصور میں لائیں کہ آنکھ کا نشان ہی نہ ہو، یہ رخسار پورا ادھر اوپر تک چلا جائے، ابرو تک چلا جائے، اب شکل کیا بن گئی ہوگی؟ اب نظر کچھ نہیں آیا ان کو۔ اور لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں، لیکن آپ کی بیوی جو غدار ہے نا، بس آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، وہ بھی رگڑی جائے گی، پہلے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا کیا، ثم پھر دمرنا، ہم نے برباد کر دیا الاخرین، دوسروں کو۔ کیسے کیا؟ وامطرنا، برسا دی ہم نے علیہم، ان پر مطر، ایک بارش، فساد، کتنی بری تھی، مطر، وہ بارش، المنذرین، ڈرانے والوں کے لیے، جن کو ڈرایا گیا ان کے لیے کتنی بری۔ فرشتے نے کیا کیا؟ والمؤتفقات بالخاطئہ،
ان گناہگاروں کی بستی کو ایسے اٹھایا، ادھر دیکھ، ایسے اٹھا کر نا اوپر سے جا کے ایسے الٹا دیا، پورا علاقہ ڈیڈ سی بحیرہ مردہ پورا کا پورا اٹھا کر دیکھ لیں اس کا دنیا پہ نقشہ کتنا رقبہ ہے اس کا۔ اب جیسے الٹایا تو اوپر جو کنکر پتھر پہاڑ پڑے وہ سارے وہ بھی تو گریں گے نیچے۔ جی قرآن کہتا ہے مصومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان لگا ہوا تھا، یہ پتھر اس کمینے کو لگے، یہ اس بدماش کو لگے۔ اب وہ بھی نیچے گر رہے ہیں، اوپر پتھر انہی کو مار رہے ہیں جس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ آج بھی اس کے کھنڈرات بحیرہ مردہ ڈیڈ سی کے اندر موجود ہیں۔ پوری بستی الٹا دی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا یہ ہے بھی اسرائیل کے ساتھ، ادھر اردن ادھر اسرائیل کے درمیان ہے، بائبل میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے باوجود بائبل پر حلف اٹھانے والے، بائبل کو تبلیغ کرنے والے، صلیب کی پوجا کرنے والے، وہ یہودی ہوں اللہ اکبر، بائبل کو ماننے والے یا عیسائی ہوں، ہاں جی بائبل میں تذکرہ موجود ہے، وہ علاقہ بھی ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے، پھیلا بھی وہ اسی چیز کو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک فی ذالک اسم لآیہ، البتہ نشانی، اللہ نے پیغمبر کو بچا لیا، ایمان والوں کو بچا لیا اور دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا اس میں بھی نشانی ہے، وما کانا، اور نہیں ہے اکثر ان کی اکثریت مومنین ایمان لانے والے۔ اتنی باتوں کو اللہ اکبر سن کر بھی، عبرتناک مناظر دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ نہیں مانتے۔ فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک ربک کا تیرا رب لہو العزیز، البتہ وہ زبردست ہے ان ضدی اور متعصب لوگوں کو پکڑنے پھڑکانے تباہ کرنے پر قادر ہے، لیکن الرحیم رحم کرنے والا ہے، سوچنے سمجھنے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، شاید یہ توبہ کر جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا، کذبا، فرمایا جھٹلایا اصحاب الایکا، ایکا والوں نے المرسلین رسولوں کو۔ ایکا کہتے ہیں جنگل کو، ایک ہے شہری علاقہ، ایک ہے جنگل کا علاقہ۔ شہری علاقہ تھا مدین، ٹھیک ہے جی، اور دیہاتی علاقہ تھا جنگل ایکا۔ لوگ وہاں درختوں کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، درختوں پر ٹاکے لٹکا دیے، دھاگے لٹکا دیے، کل لٹکا دیے، کیا کرنا ہے جی، یہ میری منت ہے، میں پھر منت اتاروں گا، پھر یہ دھاگا اتار کر لے جاؤں گا، ٹاکی اتار کر لے جاؤں گا، یہاں پر یہ کرو، یعنی اس طرح سے کر۔ تو اس دور میں بھی یہ پوجا پاٹ ہوتی تھی، درختوں کی پوجا، ہندو پیپل اور بوہڑ کے درختوں کی پوجا کرتے تھے، تو برگد کے درخت ان کی پوجا کا پاٹ کرتے تھے، بڑے پھیلے ہوئے پتے گھنے اس کے پورا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام مدین شہری علاقہ بھی اور ایکا دیہاتی علاقہ دونوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایکا والوں نے، یعنی جنگل والوں نے بھی کیا کیا، اصحاب الایکا، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، گویا ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار۔ اس جب قالا، فرمایا لہم ان کو شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھو ہر نبی کی دعوت ایک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں شعیب علیہ السلام، سب کی دعوت ہے، ڈرتے نہیں ہو تم؟ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین، امانت دار۔ ہر پیغمبر رسول صادق اور امین ہوتا ہے، کاغذوں میں نہیں، حقیقت میں صادق اور امین ہوتے ہیں، بات کے سچے اور امانت دار ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، میری اطاعت نہیں کرو گے تو رب کا ڈر نہیں آئے گا۔ وما اسألکم، نہیں مانگتا تم سے علیہ اس کے اوپر من اجر، کوئی اجرت، کہ تم سے کوئی سوال کیا ہو، مال مانگا ہو۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا مگر علی، اوپر، رب العالمین، جانوں کے رب کے اوپر۔ ہر پیغمبر بے لوث ہو کر دیکھیں کام کر رہے ہیں، کوئی ان کا الاؤنس، کوئی ان کا ٹی اے ڈی اے، دنیا کے اعتبار سے کوئی کرایہ، کوئی کچھ نہیں ہو، سن لو میری بات، بس یہی کافی ہے، نہیں مانگتا تم سے کچھ، تمہیں دینے آیا ہوں۔ آج جو بھی آتا ہے لیڈر مانگنے آتا ہے، اور میں تو دینے آیا ہوں۔ میری بات مان لو گے تو جہنم سے آزادی مل جائے گی، تمہیں جنت مل جائے گی، کتنا فائدہ ہوگا تمہارا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں دعا فقیراں، جی
رحمت اللہ، یعنی فقیر کو خوش کر، یہ دعا کرے گا تو اللہ رحمت کرے گا. اگر فقیر کو خوش نہیں کرے گا تو یہ دعا نہیں کرے گا، جب یہ دعا نہیں کرے گا تو رحمت ہی نہیں آئے گی تیرے پاس. پابند کر دیا نا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. کہتا نا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس میری بات سن لو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، سن تو لو. اللہ اکبر. اب اس قوم کے اندر یہ کیا تھا، یہ مدین والے ہوں یا جنگل والے ہوں، دونوں کے اندر بیماری تھی. یہ پتہ جگہ کہاں تھی؟ ملک مصر سے لے کر عراق تک ایک تجارتی شاہراہ تھی، یعنی تجارت ہوتی تھی. ادھر یمن سے شام تک تجارت ہوتی تھی. یہ دیکھیں، یہ مصر، یہ عراق، ادھر یمن، ادھر شام. یہ مدین اس کے چوک پر تھا جہاں دونوں شاہراہیں ملتی تھیں. یہ چوک، اب دیکھیں کتنا بزنس کا علاقہ تھا. 4 ملکوں کی تجارت اس کے ساتھ متعلق تھی. 4 ملکوں کی تجارت، چاروں صوبوں کی ملنے کی جگہ کون سی ہے پاکستان میں؟ چوک منڈا میرے خیال میں، جہاں چاروں صوبوں، ہاں جی ڈیرا غازی خان. سواری ملتی ہے نا چوک آزم میں پورے پاکستان، یعنی چوک ڈیرا غازی خان تو چوک آدم آگے ہی ویسے نا گار کو سڑک ان کو آنی پئی ہے. یہ جڑی پول کیڑی سے پول کمر تو ایسے ہی بالکل وہ تھا مدین کا علاقہ. اب دیکھیں تجارت پیشہ لوگ، کتنا بزنس ملا ان کو، تجارت پیشہ لوگ. پھر یہ تھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ایک مدیان ایک بزرگ تھے، انہی کے نام سے پہلے علاقوں کے نام بھی کوئی بزرگوں کے نام پر، جیسا ڈیرا غازی خان اسماعیل خان دونوں بھائی تھے، بنو ان کی بہن تھی. ہاں جی، تو بنو ان کے نام سے علاقہ، غازی خان سے ڈیرا غازی ہے، غازی خان کا ڈیرا یہ ہے اور اسماعیل خان کا ڈیرا یہ ہے. یہ اس طرح سے رحیم یار خان نواب کا نام تھا، اس کے نام سے رحیم یار خان نام رکھ دیا. خان پور یعنی یہاں پر خان رہتے ہیں سارے، ڈیرا نواب، اس طرح سے ڈیرا بگٹی، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے. تو مدین بھی ان کے بزرگ کے نام پر تھا. اور یہ مسلمان تھے، مومن تھے. آگے بگاڑ پیدا ہو گیا، شرک بھی آ گیا ان میں، اور ان کے اندر پھر تجارتی ڈنڈی مارنا بھی آ گیا. تجارت پیسہ تھے نا، ڈنڈی مار. اب وہ کیا کرتے تھے، ایک تو لوٹ مار کرتے، تاجر آئیں گے جائیں گے، ان کے پاس مال ہوگا، خرید و فروخت کے لیے لٹو تھے پٹو، لوٹ مار بھی کرتے، ڈاکے ڈالتے، اور اس کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہیری بھی کرتے تھے، دینے کے بانٹ اور لینے کے اور. آج ڈیجیٹل دور ہے اور اس کے لیے بڑے ٹاپ کلاس انداز کے ساتھ ہزاروں لاکھوں طریقے آ گئے. ایک پوائنٹ ہی کم رکھنا ہے نا. 3 لیٹر لینا ہے جی پٹرول، یہ 3 لیٹر کی بوتل ہے جی، اس میں ڈال دو. اب وہ کہے گا جو پچھلی لائن پر پمپ ہے نا اس میں جا کر ڈلواؤ، اس لائن میں نہیں ڈلواؤ. کیوں؟ ہماری نبضل بڑی ہے، ان کی نبضل چھوٹی ہے، بوتل میں آ جائے گی. کیونکہ ادھر جو آئے گی نا، ہر گاڑی پمپ کے اگلے حصے پر آئے گی. کوشش ہوتی ہے جلدی سے ڈلواؤ اور نکل جاؤ، پیچھے نہ جاؤ. تو آگے والے میں گنڈی مارے گا چانس، ٹینکی میں ڈالا اس کیا پتا کتنا ڈالا ہے. 1 پوائنٹ کم رکھ دو، شام تک کتنا بچت ہو جائے گی. یہ ہوا کام 9 نمبر چنگی چوک پر ٹوٹل پمپ، گاڑی کی ٹینکی تھی مثلا 40 لیٹر کی، بل بنا کر دیا اس نے 50 لیٹر کا. اس آدمی نے ویڈیو بنائی، اس نے کہا دیکھو ٹینکی میری 40 لیٹر کی ہے، 2-4 لیٹر پیٹرول اس میں تھا، آپ بل دے رہے ہیں 50 لیٹر کا، یہ کیا ہے؟ اور کہا نہیں جی نہیں. وہ کیا، اس نے میڈیا کے اوپر والا وہ ویڈیو وائرل کر دی. ہاں جی، وہ پمپ سیل ہو گیا، کافی عرصہ تک سیل رہا، پھر بعد میں کھلا. اب 40 لیٹر کی آیا پڑا 50 لیٹر، یہ کہاں سے آ گیا؟ اتنی بڑی ہوگی ٹینکی، غبارہ ہے جو پھول گیا وہ. یہ حالت ہے. 2 لیٹر پہلے بھی تھا. یہ تو بڑے ہیں نا جو کمپنی اداروں والے، جو چھوٹے ہیں وہ تو اور ڈنڈیاں زیادہ ہیں. تو آج اس کے ہزاروں طریقے آ گئے.
اللہ کی قسم میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا، میں تو پانی میں دودھ ملاتا ہوں. موئے نہیں تھے آکڑا پہ، میں پانی میں دودھ ملاتا ہوں. کیمیکل والے تو الگ ہے نا کھاتا. تو اب یہاں پر ہزاروں طریقے آ گئے، ملاوٹ کریں. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کوالٹی نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں سستا مال کہاں سے ملتا ہے. منڈی میں گئے، مجھے تاجر نے خود بتایا، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ تو چاول اتنے روپے من دے رہا ہے اور آپ اتنے دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے وہ جو دے رہا ہے اس میں مکسنگ ہے. وہ کہتا ہے ہم نہیں چاہتے، وہ تو دے رہا ہے تو آپ بھی مکسنگ کر کے رکھو. تو اب پرانا نیا گھٹیا، یعنی 1 نمبر 2 نمبر. اب چائنا والے بھی سیانے ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی آرڈر دیا آپ نے 1 نمبر چیز بنا کر دیں، 2 نمبر 10 نمبر 12 نمبر، بتائیں کون سے نمبر کی بنا کر دیں. جیسے پیسے دو گے اتنے ہم نمبر کی بنا کر دیں. حالانکہ وہ 1 نمبر بھی بنا سکتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں چائنا کی چیز چل گئی تو چاند تک، نہ چلی تو شام تک. تو بات یہ ہمارے معیار بن گئے آج اس طرح. لیکن پوری دنیا کے اندر جب یہ حالت ہوگی ڈنڈی مارنے کی، یعنی سیب کی پیٹیاں بھیجی پاکستان نے اور آدھے پتھر بھر کے بھیجے، پھر وہیں سے ایئرپورٹ سے واپس آ گئے، بدنامی ہو گئی نا. تو بات یہ ہے کہ آج ہزاروں لاکھوں طریقے کمیشن مافیا جو وہ تو الگ کھاتا کر رہا ہے نا. ادھر سے اپنے ملک کا مال بیچا، دوسرے ملک پڑا گوداموں میں ہے، پھر واپسی اس ملک سے خرید کیا مہنگے داموں، درمیان میں کمیشن کھڑا کیا اپنا مال وہیں پڑا اور پھر یہیں بیچ دیا. اور جی ہم نے تو انڈیا سے منگوایا. جی یہ بےایمانی الگ ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم نے کیا کیا، الگ بات، جب یہ ڈنڈی مارنے شروع کی تو پیغمبر نے سمجھایا اوفوا الکیلا، ماپ پورا کر کے دو، یعنی ماپ تول پورا دو. ولا تکونوا، اور نہ ہو من المخسرین، لوگوں کو گھاٹا نہ دو. پہلے کیا ہوتا تھا، جھکتا ہوا تولتے تھے لوگ. کیا کہتے ہیں سونا تو لینا بیٹھے، اگر پورا جائے تھوڑا سا جھکتا ہوا تھا. اور اس کے بعد کیا برکت پڑتی تھی کہ نہیں، پورا دیتے الٹا جھکتا ہوا دیتے، برکت پڑتی، اعتماد ہوتا. پھر کیا کہتے ہیں چاچا جھنگا تھا ڈے میں، وہ تھوڑی سی چیز اس نے یہ دے دی، چل بھی بچہ خوش ہو گیا، گاہک بنایا. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ اکبر، تجارت میں برکت پڑتی ہے. چیز میں ڈیفیکٹ ہو گیا، اس میں فالٹ آ گیا، نقصان ہو گیا، خراب ہو گئی، خراب کو الگ رکھ کے بیچو اور صاف کو الگ رکھ کے بیچو، اس کا ریٹ اور اس کا ریٹ اور. لیکن مکس کر کے گڑبڑ دھوکہ بازی یہ نہیں کرو. تو فرمایا لوگوں کو گھاٹا نہ دو. وزنو، اور وزن کرو بالقسطاس، پورا، المستقیم، سیدھا، انصاف کے ساتھ پورا صحیح تول تولو. ولا تبخسوا، اور نہ کم کر کے دو الناس، لوگوں کو اشیاء، ان کی چیزیں. مقصد یہ ہے لوگوں کو جو چیز ملے، پیسے جب پورے لے رہے ہو. آج گاہک کی کوشش ہوتی ہے کہ دکاندار مال دے کر پیسے لینا بھول جائے، اور دکاندار کی کوشش ہوتی ہے گاہک پیسے دے کر مال اٹھانا بھول جائے. دونوں لگے ہوئے اللہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے. پھر برکتیں کہاں سے بڑھیں؟ جھوٹی قسم کھا کر جس نے مال بیچا پھر برکت ختم ہو گئی. اذان ہو گئے اور مال بیچ رہا ہے، برکت ختم ہو گئی، چونکہ حکم ہے اذان ہو کاروبار بند. اب جو کماؤ گے وہ برکت والا نہیں ہے. تو اب کیا ہے، اپنی چیزیں لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. ولا تعثوا، اور نہ پھرو فی الارض، زمین میں مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے. یعنی اس سے کیا ہوگا، فساد، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جائے گا. جاپان کی چیز کیوں ہاتھوں ہاتھ بکتی تھی، کیوں جی؟ جاپان کی چیز، اس سے پہلے اٹلی کا نمبر ہوتا تھا، یاد ہے نا جی؟ اٹلی کے رکشے، اٹلی کی یہ چیز، اٹلی کی وہ چیز. انہوں نے ایک معیار بنایا اپنا، دنیا کے لحاظ ہی صحیح، انہوں نے اپنا معیار بنایا. جاپان نے بھی معیار بنایا اپنا. جاپان کا ٹول، جاپان کی گاڑیاں، جاپان کی ہر چیز جناب ٹاپ کلاس. کیا بات ہے، جو کہا اسی طرح دیا. لوگ 4 پیسے زیادہ لگا لو کہ چیز اچھی لے لو. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی تھی
انہوں نے اللہ سے ڈر کر ایمانداری نہیں کی، انہوں نے دنیا میں اپنی کاروباری ساکھ بنانے کے لیے کی کہ ہمارا کاروباری ساکھ اچھی ہو. تو واتقوا اللہ واتقوا الذی، اور ڈر جاؤ اس ذات سے خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور جو پہلی مخلوق تھی ان کو بھی اس نے پیدا کیا. تمہیں بھی پیدا کیا اس اللہ نے، اور تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کو بھی اس اللہ نے پیدا کیا. اس اللہ سے ڈرو. یہی بات کہی نا پیغمبر نے. اب جواب سنیں. قالوا، کہنے لگے، انما، بے شک، انت آپ، من المسحرین، لگتا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئے. حالانکہ یہ خطیب الانبیاء مشہور ہیں، نام پارے میں ہم ان کی تقریر بڑی لمبی پڑھ چکے ہیں، بڑی اعلیٰ نصیحت. کہتے ہیں ہم نے تو آپ پر بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھی، آپ قوم کا نام روشن کریں گے، لیکن آپ نے کیسی باتیں شروع کی، لگتا ہے کسی نے آپ پر جادو کر دیا. نہ یہ کیسے ممکن ہے 1 نمبر کام کر کے ہم کمائیاں کر سکیں، 2 نمبری جب تک نہ کریں پوری پڑتی نہیں. آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. ہمارا مال ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم جس مرضی بھاؤ بیچیں، ہم جس طرح مرضی کریں، ملاوٹ کریں، جو کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ وما انت، اور نہیں آپ، الا مگر، بشر مثلنا، آپ جو فرماتے ہیں میں رب کی طرف سے بھیجو، اب ہماری طرح انسان ہی تو ہیں. وَإِن نَظُنُّكَ، اور ہم سمجھتے ہیں آپ کو، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے ہیں. حالانکہ پیغمبر سچا ہوتا ہے، صادق اور امین ہوتا ہے، لیکن جب منع کیا نا تو اب کیا کہتے ہیں، اب آپ غلط ہیں، نعوذ باللہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. اللہ اکبر. اور ہماری طرح بشر، پہلی قومیں بشر مانتی تھی، رسول نہیں مانتی تھی. آج والے رسول مانتے، بشر نہیں مانتے. نتیجہ تو ایک ہی نکلا نا. اب ڈٹھائی کے ساتھ اتنا سمجھایا گیا، ڈٹھائی اتنی تھی، ضد اتنی تھی، کہنے لگے فاسقط، گرا دیں، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ان اگر کنتا ہیں آپ، من الصادقین، سچے، اگر آپ سچوں میں سے ہیں نا تو جو آسمان سے ٹکڑا گرا سکتے گرا دیں، ہم نہیں بدلنے کو تیار. اب جو قوم عذاب مانگ لے رب چھوڑ دے گا، نہیں کر لے جو کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، شعیب علیہ السلام فرمایا، ربی، میرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو نا. رب تو رحمت کرنا چاہتا ہے، تم رحمت لینا نہیں چاہتے، اور یہ جو آگے سے تم دھمکیاں دے رہے ہو، اگر یعنی عذاب کا ٹکڑا آسمان سے گرا دو ہمارے اوپر، اور اگر نہیں آتا تو آپ سچے نہیں ہیں. تو میرا رب جانتا ہے کب بھیجنا ہے عذاب، کس شکل میں بھیجنا ہے، کس کس پر بھیجنا ہے، وہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے. فکذبوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فاخذہم، پس پکڑا ان کو عذاب، عذاب نے، یوم الذلہ، سائے والے دن کے عذاب ہے. کیا ہوا جی؟ 3 اکٹھے عذاب ہیں. 2 تو آئے مدین والوں پر، اور 1 آیا ان کے اوپر، جنگل والوں پر، ایکا والوں پر. عذاب کیا آیا جی؟ گرمی تھی بڑی شدید، دور سے بادل آیا، یہ کہنے لگے یہ تو بارش برسائے گا. جب قریب آیا تو اس میں سے انگارے برسنے شروع ہو گئے، دھواں چھا گیا. اور مدین والوں پر، وہاں پر فرشتے نے چیخ ماری، زلزلہ آیا، اور کألم یغنوا فیہا، ساری بلڈنگیں بھی تباہ، بندے بھی چھٹی، سب کو ملیا میٹ کر دیا، جس طرح کھیتی کاٹ کے رکھ دی، فصل کاٹ کر. اور میں انہو، بے شک وہ اللہ، کانا ہے، عذاب، اس کا عذاب، یوم عظیم، بہت بڑے دن کا عذاب ہے. یہ بڑے دن کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور انگارے برسنے شروع ہوئے. انا، بے شک، فی ذالک، اس میں لآیہ، البتہ نشانی ہے. وما کان، اور نہیں ہے، اکثر ان کی اکثریت، مومنین، ایمان لانے والے نہیں. 7 قوموں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. کتنے؟ 7 قوموں کا تذکرہ کیا. 7 قوموں کا تذکرہ کر کے سمجھایا کفر کرنے والے کس طرح ڈٹھائی پر لگے رہے، ایمان والے کس طرح استقامت کے ساتھ لگے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتے رہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتے رہے، لہذا آپ ڈسارڈ نہ ہوں. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے جی. وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ،
وہ بڑا زبردست ہے، اب بھی پکڑنے پھڑکانے تباہ کرنے پر قادر ہے، لیکن الرحیم وہ سوچنے سمجھنے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے کہ شاید میرے بندے توبہ کر لیں، ورنہ رب کے لیے تو دیر نہیں لگتی۔ وہ جیسے ہی پٹا کھینچے، اس وقت تو فرعون کے ناک میں بھی پانی چڑھا تو کہتا ہے میں ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کا ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت